الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم علیہ. آج کی نشست میں عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور جھوٹے مدعیان نبوت کے دجل و فریب، اور اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا، وہ کس طرح سے دجل و فریب کے ذریعے سے سادہ لو مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذابون، جھوٹے ہوں گے. اتنا کہنا کافی تھا کہ جھوٹے ہوں گے. جب آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد جو 30 آئیں گے جن کا کچھ عرصہ جھوٹی نبوت کا سکہ چلے گا وہ جھوٹے ہوں گے، تو اتنی بات کافی تھی. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا دجالون، وہ دجل کرنے والے ہوں گے. وہ کیسے دجل کر کے امت کو گمراہ کریں گے؟ بغیر دجل کے ان کا جھوٹا سکہ چل ہی نہیں سکتا تھا. آپ تاریخ کو اٹھائیے، جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے، مسیلمہ کذاب آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا. یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار آتے رہے، لیکن جب تک دجل نہیں کیا یہ اب سادہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے. آپ دیکھیں، مسیلمہ کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوتی تھی اور اسی ذریعے سے وہ گمراہ کرتے تھے. اس دور کا جو فتنہ ہے قادیانیت کا، یہ بھی اسی طرح سے دجل و فریب کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں. ان لوگوں کا جن کا تعلق علماء کے ساتھ نہیں ہے، علماء حقہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان سادہ لو مسلمانوں کو پھر یہ گمراہ کرتے ہیں اور ان سے جا کے یہ کہتے ہیں دیکھو کلمہ تو ہم تمہارے والا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے بہت سارے دجل ہیں. یہ کبھی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس پر میں عرض کروں گا. آج ان 2 بنیادی باتوں پہ میں آپ کے سامنے وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح گمراہ کرتے. دیکھیں، ان کی جو دجل ہے کہ جناب ہم تو کلمہ تمہارے والا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ قادیانیوں کی کتاب ہے، قادیانی سربراہ، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، جس کو ہر قادیانی بہت اعتقاد کے ساتھ دیکھتے ہیں، اچھی نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کتاب میں واضح لفظوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا ان کا کفر سمجھیے، مجھے بتاتے ہوئے میری طبیعت پہ بوجھ بن رہا ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے. ان قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی قومی اسمبلی نے، پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے ایسے ہی ان کو کافر نہیں قرار دے دیا. ان کی کتابوں کے باقاعدہ حوالہ جات اور پروف موجود ہیں. اور صرف پاکستان نہیں، OIC ورلڈ اسلامک فورم،
59 کے قریب جو اسلامی ممالک کا سربراہی نمائندہ جماعت ہے، تنظیم ہے، انہوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ آئیے ان کے دجل کو سمجھیے۔ ان کی کتابوں میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، کتنا بڑا کفر ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے اور دوسری دفعہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ آپ نے محسوس کیا، آپ نے سمجھا کہ یہ کتنا بڑا کفر ہے؟ اس سے بڑا کیا کفر ہوگا؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے والد کو ملنے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بھنگی آ جائے اور وہ بھنگی آپ سے یہ پوچھ لے کدھر جا رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں اپنے والد کو ملنے جا رہا ہوں، وہ بھنگی کہیں تمہارا والد تو میں ہوں۔ اگر جملے میں کوئی سختی محسوس ہو تو معاف رکھیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ ہم اپنے باپ کی جگہ، والد کی جگہ کسی بھنگی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو بحیثیت مسلمان جن کے لیے ساری کائنات سجائی گئی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جگہ کسی اور شخص کو برداشت کر لیں؟ اور مرزا قادیانی کہے میں دوبارہ محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہوں۔ اور ان کی کتابوں میں کلمۃ الفصل میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی دوبارہ محمد الرسول اللہ کے روپ میں آئے ہیں۔ ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ اور یہ وہ حوالہ ہے جس کو الحمدللہ میں نے کئی جگہ قادیانی جماعت کے افراد کو دکھایا، الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ اور بہت سارے جو ان سے متاثر تھے، جن کو یہ کلمہ سنا کے دھوکہ دیتے تھے کہ جناب دیکھو ہم بھی تمہارے والا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس صرف ایک حوالے کو سمجھ کے بہت سارے سادہ لوگ مسلمان الحمدللہ ان کا ایمان محفوظ ہوا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دیکھیں کلمہ پڑھیں گے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب آپ پریشان ہو جائیں گے علماء ان کو کافر کیوں کہتے ہیں جب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو بھائی آج آپ کے سامنے وضاحت ہو گئی۔ یہ کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ اور اگر میری بات غلط ہے یہ عدالت میں چیلنج کریں۔ دوسری جگہ اب دیکھیں ان کے دجل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے کہیں گے دو جی ہم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ وہ آیت ہے جس کو مسلمانان عالم، پوری دنیا کے مسلمان جس کو پڑھ کے اپنے عقیدے کو بہت مستحکم کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ قادیانی اس کو کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کے اندر کیسے دجل کرتے ہیں؟ اب دیکھیں ذرا سنیے پھر دیکھیں ان کے دجل کو۔ یہ کہتے ہیں خاتم بمعنی انگوٹھی ہے، نبیین نبی کی جمع ہے، پہلے نبی اللہ بناتے تھے، اب حضور خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہے، اب حضور کی مہر سے نبی بنیں گے، جو اتباع کرتا جائے گا وہ نبی بنتا جائے گا۔ اب بتائیے، یعنی خاتم النبیین سے ہم نے مانا لیا آپ آخری نبی، قادیانی مانا کر رہے ہیں حضور کی مہر سے اب مزید نبی بن سکتے ہیں۔ اور یہ مرزا قادیانی نے کھلی لفظوں میں لکھا ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 135 آج کھول کے دیکھیے، 20 حوالہ جات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے میرے اوپر بارش کی طرح وحی برستی ہے، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ یہ کن کے پاس آتے ہیں؟ جو سادہ لوگ قادیانی میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنی آخرت کو بچائیں، اس دھوکے سے نکلیں۔ 20 قادیانی مربیوں سے میری گفتگو ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ خاتم النبیین کا جو معنی آپ کرتے ہیں یہ 1300 سال میں کسی نے یہ ترجمہ کیا؟ 1300 سال میں پوری دنیا کے کسی جگہ پہ کسی عالم کی، کسی مفسر کی، کسی محدث کی تفسیر اور تشریح میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں؟ 1300 سال سے امت اس پہ متفق نہیں ہے۔
کہ اس کا معنی، اور آج بھی امت اسی پہ متفق ہے کہ اس کا معنی حضور آخری نبی ہیں، اور انہوں نے معنی بدل دیا، حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں اور نبی بھی آ سکتے ہیں، نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ یاد رکھیے، اس کا صحیح مفہوم سمجھ لیجیے۔ آج آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں، خاتمہ، خاتم، ختمہ، یہ مادہ جب استعمال ہوتا ہے آسان لفظوں میں، کیونکہ عام طبقہ میری گفتگو کو سن رہا ہے، تو جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کر دینا، سیل کر دینا کہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر جا نہ سکے، اندر سے چیز باہر آ نہ سکے۔ جس طرح قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل لگا دی، بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اب تم جتنا مرضی ان کو واضح نصیحت کر لو، باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر جا نہیں سکتا، اندر سے کفر باہر آ نہیں سکتا۔ یہ ہے ختمہ کا صحیح استعمال، کہ کسی چیز کو بند کر دینا، سیل کر دینا۔ اب دیکھیں، اب خاتم النبیین کا کیا معنی بنا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سلسلہ انبیاء کو سیل کر دیا، بند کر دیا۔ اب باہر سے کوئی نیا شخص نبی بن کے سلسلہ انبیاء میں جا نہیں سکتا۔ جو اندر آ چکے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں سے کوئی نبوت سے باہر آ نہیں سکتا، اب وہ ہمیشہ نبی رہیں گے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، نبوت سے معزول نہیں ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ دیکھیں، اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں میں، کہ جس طرح پاکستان کا صدر اگر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے صدر کا حکم چلے گا، کیونکہ دور حکومت ترکی کا ہے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب یہاں قادیانی پھر ایک اور دجل بھی دیتے، جناب ادھر سے کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، ادھر سے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نئے نبی کو پیدا نہیں فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سابقہ نبوت کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اب دیکھیں، میں نے خاتمہ کی وضاحت خاتم النبیین کا صحیح معنی رکھا، جو 1400 سال سے امت جس کو مانتی ہے۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ کہ اب قیامت آ سکتی، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قادیانیوں نے کیا دجل کر دیا؟ خاتم النبیین کو ہم مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ہیں، اور کیا مانا کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، لہذا مرزا قادیانی بھی نبی بن گیا اتباع کر کے۔ اب دیکھیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک قادیانی ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے جناب دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مزید تسلی چاہتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا تو پھر تم حضور کو خاتم النبیین کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ اب کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لے رہے ہیں، خاتم النبیین سے معنی لے رہے ہیں حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، مرزا قادیانی بھی نبی ہے۔ اب وہ ہمارے سامنے خاتم النبیین کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور ہمیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہے دجل۔ دیکھو اللہ کی شان اور میرے نبی اللہ تعالیٰ، دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے رخ دیا تھا کہ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو ہیں گے دجالون، یہ دجل کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ دیکھیں کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے دارالافتاء، ان کے ہاں جب قادیانیوں کا مسئلہ جاتا ہے تو وہ ختم نبوت دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے کرتے ہیں، بھئی ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے، یہ ادھر جاؤ۔ ان کا دجل و فریب عجیب ہے۔ ایک مفتی کے پاس ایک قادیانی آتا ہے کہ مجھے مسلمان کرو، اور وہ آ کے کہتا ہے جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور دل میں مراد محمد رسول اللہ سے مرزا قادیانی کو لے رہا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اچھا آپ کہو حضور خاتم النبیین ہیں، وہ کہتا ہے حضور خاتم النبیین اور معنی لے رہا ہے کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ اب مفتی صاحب بھی مطمئن، قادیانی بھی اپنی جگہ مطمئن۔ یہ یوں دجل دے کے اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت دی ہے، اور میرا مقصود صرف اور صرف سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع میں جا چکے ہیں ان کو دعوت اسلام دینا مقصود تھا۔ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو آئندہ نشست میں اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔